نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر انشاءاللہ آج آپ کے سامنے نویں پارے کے بعض اہم مضامین کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ نویں پارے کا آغاز بھی سورہ اعراف سے ہوتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے کل اس بات کو رکھا تھا کہ سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغضوب قوموں کا ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا دنیا میں نشانہ بنی۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو جزا و سزا کے لیے مقرر کیا ہے، لیکن بعض اقوام دنیا میں ایسی بھی گزری ہیں جب وہ حد سے زیادہ آگے بڑھ گئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی کے اندر ان کو نشان عبرت بنا دیا۔ ان اقوام کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود میں کیا ہے۔ انشاءاللہ وہاں پر میں آپ حضرات کے سامنے سورہ شعراء، سورہ اعراف، سورہ طٰہٰ وغیرہ کے حوالے سے جو باتیں مذکور ہیں انشاءاللہ ان کو آپ حضرات کے سامنے سورہ ہود کے باب میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات گرامی قدر، تاہم میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نویں پارے کے شروع میں اس بات کا ذکر کیا کہ بستیوں والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہی بستیوں کے لوگ جو میری طرف سے چنگھاڑ کا نشانہ بنے، طوفان کا نشانہ بنے، پتھروں کا نشانہ بنے، آندھیوں کا نشانہ بنے، اگر تقوی والی زندگی کو اختیار کر لیتے ایمان کے بعد تو میں ان کے لیے آسمان سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتا، زمین سے بھی ان کے لیے برکات کے دروازے کھل جاتے، آسمان سے بھی ان کے لیے برکات کے دروازے کھل جاتے۔ حضرات گرامی قدر، یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس زمین کے اوپر رہتے ہوئے جس قسم کے اعمال انسان کرتا ہے اسی قسم کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ فرما دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک بڑی مشہور آیت ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لم یکو مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی نعمت کو اس وقت تک ان سے نہیں چھینتا جب تک وہ اپنے اعمال کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عقوبت کے سطح کے اوپر نہیں لے آتے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے نعمتیں چھین جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ رزق کو چھین کر بھوک کو مسلط کر دیتے ہیں، امن اور اطمینان کو چھین کر خوف کو مسلط کر دیتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ انسانوں کے اپنے نامہ اعمال کی سیاہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ان مغضوب اقوام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ وہ کچھ تفاصیل میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت فرعون کے پاس آئے مدین سے واپسی کے اوپر، تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرما دی تھی۔ اللہ نے آپ کو ایک ایسا عصا دیا تھا، ایسی چھڑی دی تھی کہ جس وقت آپ زمین کے اوپر ڈالتے وہ بہت بڑا اژدہا بن جاتی۔ چھڑی تو موسیٰ علیہ السلام کی تھی لیکن اس میں اعجاز اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا تھا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پہ پوچھا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، عرض کی تھی ہِیَ عَصَایَ اتوکؤ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس کے اوپر ٹیک بھی لگاتا ہوں، اس کے ذریعے پتے بھی جھاڑتا ہوں، اس کے ذریعے اپنے جانوروں کو بھی چراتا ہوں اور بہت سے کام اس چھڑی کے ذریعے لیتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا تھا زمین کے اوپر پھینکو، جب زمین کے اوپر پھینکا تو اژدہا بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بتقاضۂ بشریت خود بھی خوفزدہ ہو گئے تھے، تو اللہ نے کہا تھا خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی، موسیٰ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس کو پکڑو یہ دوبارہ عصا بن جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اب اپنے ہاتھ کو اپنی بغل کے نیچے ڈالیے، جب آپ باہر نکالیں گے تو یہ بالکل چمکدار ہاتھ بن جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیاں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس آئے تو آپ نے اس کے پاس آ کے اس بات کا تقاضا کیا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو اپنے ظلم سے نجات دے دو، آزاد کر دو، میرے ساتھ روانہ کر دو، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور اس کے پاس سے نشانی کو بھی لے کے آیا ہوں۔ تو ایسے عالم میں فرعون نے کہا تھا
ان کنت جئت بآیۃ فأت بہ ان کنت من الصادقین، اگر تیرے پاس کوئی نشانی موجود ہے تو آپ اس کو میرے سامنے پیش کیجیے اگر آپ سچے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو زمین کے اوپر گرایا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، بہت بڑا اژدہا بن گیا، اپنی بغل کے اندر اپنے ہاتھ کو ڈالا، باہر نکالا، چمکدار ہاتھ بن گیا۔ اب گرد جو وہاں پر ہم نوا موجود تھے، حشامدی موجود تھے، درباری موجود تھے، وہ یہ بات کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام جو ہیں بہت بڑے جادوگر ہیں اور جادو کے ذریعے جو ہیں آپ کو اپنے اس علاقے سے باہر نکالنا چاہتے ہیں۔ سلطنت میں منادی کو کروایا جائے، جادوگروں کو بلایا جائے تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے جادو کی حقیقت کو واضح کر دیا جائے۔ جادوگروں نے اس سے قبل کسی اعجاز کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، ان کو اپنے جادو کے اوپر بہت بھروسہ تھا اور وہ یہ بات سمجھتے تھے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں تو ہم بھی اس فیلڈ کے اندر ان کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایک بہت بڑے میدان کے اندر اعلان کر کے منادی کر کے لوگوں کو جمع کیا گیا، وہاں پر حق و باطل کا یہ عظیم الشان معرکہ بپا ہوا، موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مکالمہ ہوا۔ جادوگروں نے رسیوں کو زمین کے اوپر پھینکا، زمین کے اوپر پھینکنے کی دیر تھی، رسیاں سانپ بن گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جادو کی شدت کو اس حوالے سے بیان فرماتے ہیں، سحروا اعین الناس واسترہبوہم وجاؤوا بسحر عظیم، وہ بہت بڑا جادو لے کے آئے تھے، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کے اوپر جادو کر دیا۔ جادو میں اشیاء کی حقیقت نہیں بدلتی، لیکن حواس، ادراک، احساسات، جذبات، تخیل، تصور، تفکر، اس کے اوپر جادو کے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ واقعہ دیکھا آپ بڑے حیران ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو زمین کے اوپر گرائیے، حق و باطل بالکل واضح ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنے عصا کو زمین کے اوپر گرایا، وہ اژدہا بن گیا۔ اب یہ اژدہا جو بنا تھا حقیقت میں بنا تھا، اس نے ساری کی ساری رسیوں کو نگل لیا۔ جادوگروں نے اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نشانی کو دیکھا، علم کی آنکھ سے، فن کی آنکھ سے، ہنر کی آنکھ سے اس چیز کو پہچان گئے، جو ہمارے پاس ہے وہ جادو ہے، جو موسیٰ کے پاس ہے وہ اللہ کی نشانی ہے۔ اسی وقت سجدے میں گر گئے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، سجدے میں گر کے یہ بات کہنے لگے ہم پروردگار عالم کے اوپر ایمان لے کے آئے، ربی موسیٰ وہارون، جو موسیٰ کا بھی رب ہے اور ہارون کا بھی رب ہے۔ حضرات گرامی قدر ذرا غور کیجئے، وہی جادوگر جو چند ثانیے قبل فرعون کے مشیر بننے کے لیے آئے، وزیر بننے کے لیے آئے، قربت کو اختیار کرنے کے لیے آئے، اللہ کی نشانی کو دیکھنے کی دیر ہے، ذرا برابر بھی اس کے اوپر جو ہے اصرار نہیں کیا، تکبر نہیں کیا، گھمنڈ نہیں کیا، فوراً سے پہلے ایمان لے آئے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، کہنے لگے ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں۔ فرعون کہنے لگا تم آپس میں ملے ہوئے ہو، اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تمہارے ہاتھوں کو کاٹ دوں گا، پیروں کو کاٹ دوں گا، سولی پہ لٹکا دوں گا۔ جادوگروں کا جواب سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، ہم سے اسی بات کا انتقام لیتا ہے کہ ہم نے اپنے رب کی نشانیوں کو دیکھا، اس کے اوپر ایمان لے آئے۔ جا، ہم بھی ابھی تو ہم نے تیری اطلاع کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم تیری وزارت کو لینے کے لیے آئے تھے، لیکن اللہ نے تیری وزارت کی بجائے اپنی قربت کا راستہ دکھا دیا۔ ہم تیری قربت کو لینے کے لیے آئے تھے، لیکن اللہ نے تقویٰ للہیت کا راستہ دکھا دیا۔ ہم دنیا داری کو لینے کے لیے آئے تھے، اللہ نے آخرت کا راستہ دکھا دیا۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب تو ہمارے اوپر صبر کا نزول فرما اور ہمیں اسلام کے اوپر موت دینا۔ حضرات گرامی قدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان جس طرح باکمال ہے، بے مثال ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جادوگروں کا ذکر بھی جگہ جگہ پہ کیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ایمان کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد
ایمان کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، اپنے دل کی دھڑکن بنا لیا، اپنی نظر کا نور ٹھہرا لیا، اللہ کی معرفت کو حاصل کیا، اس کی کبریائی کے استحضار کو حاصل کیا، ایمان کے اوپر جم گئے، ڈٹ گئے، دنیا کی نمود و نمائش کو، دنیا کی ہیبت و حشمت کو، دنیا کی کر و فر کو، دنیا کے جاہ و جلال کو، دنیا کے عہدہ منصب کو اپنی پاؤں کی ٹھوکر پہ اڑا دیا، اس بات کو ثابت کر دیا مومن و مسلمان کی نگاہ اگر ہوتی ہے نہ دنیا کے وقار پہ ہوتی ہے، نہ دنیا کی ہیبت و حشمت پہ ہوتی ہے، نہ دنیا کے جاہ و جلال پہ ہوتی ہے، نہ دنیا کے عروج و کمال پہ ہوتی ہے، مومن کی نگاہ اگر ہوتی ہے اللہ عز و جل کی رضا پہ ہوتی ہے، اس کی قربت پہ ہوتی ہے، اس کی خوشنودی پہ ہوتی ہے، اس کی رضا مندی پہ ہوتی ہے، آخرت کی جنت پہ ہوتی ہے، جہنم کے عذاب سے بچنے پہ ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ نے ان کو ایمان کی ایک علامت بنا دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس بات کا بھی ذکر فرماتے ہیں کہ یہ دو نشانیاں اللہ نے فقط نہیں دکھلائیں فرعونیوں کو، بلکہ وقفے وقفے سے اللہ ان کو نشانیاں دکھلاتا رہا۔ کبھی قحط سالی کا عذاب آیا، کبھی پھلوں کے نقصان کا عذاب آیا، کبھی طوفان کا عذاب آیا، کبھی ٹڈیوں کا عذاب آیا، کبھی جوؤں کا عذاب آیا، کبھی مینڈکوں کا عذاب آیا، کبھی لہو کا عذاب آیا۔ ہر عذاب کے آنے کے بعد وقتی طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات کہتا فرعون، موسیٰ اپنے پروردگار کو کہہ عذاب کو ٹال دے، تیرے ساتھ جو ہے ہم تیرے پہ ایمان لے کے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ روانہ کر دیں گے۔ حضرات گرامی قدر، ہر عذاب کے دور ہونے کے بعد دوبارہ فرعون بغاوت کے پتل جاتا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا اپنی قوم کو لے کے نکلیں۔ وہ قوم کو لے کے نکلے، فرعون نے ان کا تعاقب کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے میں موجود سمندر کے اندر سے موسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت گزروا دیا اپنی بنی اسرائیل کی قوم کے ساتھ، اور فرعون کو پانی کے اندر غوطہ دیا۔ ایسے عالم میں غوطہ دیتے ہوئے، غوطے کو کھاتے ہوئے دیکھ کر اور اپنے آپ کو ڈوبتے ہوئے دیکھ کر فرعون نے الفاظ کہے، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں بھی اس رب کے اوپر ایمان لے کے آتا ہوں جس کے اوپر بنی اسرائیل کا ایمان ہے، بے شک وہی سچا پروردگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت جب نتا کی گھڑیاں آ چکی تھیں، جب سینے میں پانی داخل ہو رہا تھا، جب ہر ایک اندر سے خرخراہٹ کی آواز آ رہی تھی، اس کی توبہ کو مسترد کر دیا اور اس کو ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اللہ نے کہا آج کے دن ہم تیرے بدن کو بھی زمین کے اوپر دفن نہیں ہونے دیں گے، تیرے وجود کو باقی رکھیں گے، لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، ایک طرف حی و قیوم ہے، ایک طرف فعال لما یرید ہے، ایک طرف سریع الحساب ہے، ایک طرف شدید العقاب ہے، ایک طرف وحدہ لا شریک ہے، ایک طرف مالک الملک ہے، ایک طرف ذوالجلال والاکرام ہے، دوسرے الوہیت کا جھوٹا دعوے دار ہے، دوسرے ربوبیت کا جھوٹا دعوے دار ہے، کبریائی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا ہے۔ اللہ نے اس کی لاش کو زمین کے پر دفن نہیں ہونے دیا بلکہ لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ دیکھو جو اپنے آپ کو اللہ کے سوا رب کہتا ہے اس کا انجام کیا ہوا۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، جو بھی اللہ کے سوا اپنے آپ کو الہ کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیں گے، اس کو جہنم اس کا ٹھکانہ بن جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، فرعون کے واقعے میں بہت بڑی عبرت تھی ہم سب کے لیے، دنیا داروں کے لیے، سرداروں کے لیے، بادشاہوں کے لیے، وڈیروں کے لیے اور دنیا کے اندر اونچے رتبے والوں کے لیے۔ حضرات گرامی قدر، اب جس وقت فرعون سے نجات حاصل ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے کنارے جا رہے ہیں، قوم کو دیکھا وہ جناب ایک جھوٹے معبود کی پوجا کر رہی ہے، تو انہوں نے ایسے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا ہمارے لیے بھی ایک الہ بنا دیے، نظر آتا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم کس طرح کے لوگ ہو، باطل کام کو دیکھ کے اپنے لیے اس چیز کو ڈیمانڈ کرتے ہو، اللہ کو بھول گئے ہو جس نے تمہیں جہانوں پہ فضیلت دی، جس نے تمہیں فرعون کے ظلم سے نجات دی، جو تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری بچیوں کو ذبح کیا کرتا، تمہارے بیٹوں کو ذبح کیا کرتا تھا، تمہاری بچیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا، تمہارے بیٹوں کو جو تھا وہ قتل کر دیا کرتا تھا، تمہاری عورتوں کو آزاد کر دیا کرتا تھا، ان کو رہنے دیتا تھا، اپنی لونڈیاں یا باندیاں سمجھ کے اور تمہارے بچوں کو اپنا دشمن سمجھ کے قتل کر دیا کرتا تھا۔ حضرات گرامی کی صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس واقعے کے بعد جس وقت اللہ تعالیٰ نے فرعون سے بنی اسرائیل کو نجات دے دی تو
توریت کو دینے کا فیصلہ فرمایا، موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کو یہ بات کہہ کے نکلے، میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، آپ نے میرے پیچھے سے جو ہے میری قوم کے لوگوں کا خیال کرنا ہے۔ حضرات گرامی قدر کوہ طور کے اوپر وعدہ تو اللہ نے 30 دن کا کیا تھا، لیکن 10 راتوں کے لیے اللہ نے وعدے کو بڑھا دیا۔ سیدنا موسیٰ کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ حسن حقیقی کو تو نہیں دیکھا، لیکن اس کے کلام کو سنا، اس کی آواز کو سنا، اس کی جلالت والے کلام کو سنا۔ حضرات گرامی قدر 40 دن تک اس سے کلام فرمانے کے دوران اللہ کی محبت نے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں جوش مارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا، آواز تو اتنی با کمال ہے، کلام تو اتنا با کمال ہے، چہرہ پرجلال کی رانائی کا عالم کیا ہوگا، چہرہ پرجلال کی روشنی کا عالم کیا ہوگا۔ کہا ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ میں کہ تجھ کو دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ نے کہا لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، لیکن اپنی آنکھ کو کوہ طور پہاڑ کے اوپر ڈال لے، اگر پہاڑ جو ہے اپنی جگہ پہ برقرار رہا پھر دیکھنے کی بات بھی ہو جائے گی۔ اللہ نے اپنی اربع تجلیات میں سے ایک تجلی کو کوہ طور کے روانہ فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر کوہ طور جو تھا ریزہ ریزہ ہو گیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، حالت ہوش میں آئے، اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگے سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، اے میرے پروردگار تیری ذات بلند و بالا ہے اس چیز سے کہ اس دنیا میں ان آنکھوں سے تیری زیارت کو کیا جا سکے۔ اللہ میں توبہ کا طلبگار ہوں اور تیری ذات کے پر ایمان لاتا ہوں۔ کسی ولی اللہ کی بات نہیں، کسی شہید کی بات نہیں، کسی عام نبی کی بات نہیں، بلکہ موسیٰ کلیم اللہ کی بات ہے۔ اللہ کتنے بلند و بالا ہیں، اللہ کتنے اونچے ہیں۔ حضرات گرامی قدر خود کائنات کی ہر آنکھ کو دیکھنے والے، آنکھ کی پتلی کے پیچھے موجود نیت کو دیکھنے والے، بد نظری کو دیکھنے والے، سیدھی نگاہ کو دیکھنے والے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اس کو پا نہیں سکتی لیکن وہ ہر آنکھ کو دیکھنے والا۔ حضرات گرامی قدر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات جو تھی مکتوب حالت کے اندر تختیوں پر لکھ کے دی اور یہ بات کہی، اے موسیٰ میں نے آپ کو اپنی رسالت کے ذریعے اور آپ کو اپنے کلام کے ذریعے لوگوں پہ فوقیت دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تختیوں کو لے کے آئے تو پیچھے بنی اسرائیل کے لوگوں نے ایک اور کام کیا ہوا تھا، جناب بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ سونے چاندی کا ایک بچڑا بنایا، اس میں جناب مٹی کو پھینکا جو حضرت جبریل علیہ السلام کے قدموں سے اٹھائی گئی تھی، سامری نے اٹھائی تھی، اس کو بچڑے کے اندر ڈالا، جب پھینکا تو اس کے اندر سے بائیں بائیں کی آوازیں آنے لگیں، جس طرح گائے بولتی ہے اس طرح کی آوازیں آئیں۔ بنی اسرائیل کے لوگ اس کے سامنے جھکنے لگ گئے۔ حضرت ہارون نے زیادہ سختی نہیں کی کہ کہیں قوم تقسیم نہ ہو جائے، کہیں ڈیوائیڈ نہ ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ کی ملاقات کرنے کے بعد جب بنی اسرائیل کے لوگوں کو بچڑے کی پوجا کرتے دیکھا تو غیظ و غضب میں آ گئے، اپنے بھیا حضرت ہارون کے چہرہ مبارک کے اوپر موجود داڑھی مبارک کو پکڑا، سر کے بالوں کو پکڑا، کہا ہارون یہ آپ نے کیا کیا؟ حضرت ہارون کا جواب بڑا ہی بے مثال تھا، کہا یبن امّا لا تاخذ باللحیۃ ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، اے میری ماں کے بیٹے، اے میرے بھیا، میرے سر کے بالوں کو مت پکڑیے، میری داڑھی کے بالوں کو مت پکڑیے، میں نے جو کچھ بھی کیا فقط اس نیت سے کیا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے درمیان اختلاف نہ پیدا ہو جائے۔ میں نے اختلاف کو بچنے کے لیے جو تھا یہ کام کیا۔ ایسے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے بھائی کے اوپر جو تھا اپنی مغفرت کا نزول فرما دے اور اپنی رحمت سے جو ہے ہمیں اپنی رحمت کے اندر داخل فرما لے۔ اور اللہ نے اس بات کا بھی اعلان فرما دیا، ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذالک نجزی المفترین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، دنیا کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرماتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور ہم نے اسی طرح کا انجام رکھا ہے ہر جھوٹ بولنے والے کے لیے۔ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ کے غضب کا بھی نشانہ بنے، دنیا کی ذلت اور رسوائی کا بھی نشانہ بنے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور ہر جھوٹے کا انجام یہی ہوگا۔ حضرات گرامی قدر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے جو غیر اللہ کو پوجتا ہے اس کو عزت نہیں مل سکتی۔ عزت کہاں پہ ملے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آستانے کے اوپر جھکنے کے بعد ہی انسان کو عزت مل سکتی ہے۔ حضرت علامہ اقبال نے اس لیے کہا تھا، پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا
کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی اتنی عظیم الشان ہستی ہیں کہ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، آپ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے توریت کے اندر بھی لکھ دیا تھا، انجیل کے اندر بھی لکھ دیا تھا۔ حضرات گرامی قدر، مجھے کافی عرصہ قبل توریت اور انجیل کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا، اگرچہ تحریف ہو چکی ہے، اگرچہ تبدیلیاں آ چکی ہیں، لیکن آج بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اس کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہیں۔ ایک دو باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، توریت میں آج بھی یہ عبارت موجود ہے، خداوند سینہ سے آیا، شہید پہ چمکا، کوہ فاران پہ طلوع ہوا، وہ 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آیا، اس کے دانے ہاتھ میں آتشی شریعت تھی۔ اللہ تعالیٰ کے وحی کے نزول کی بات ہے۔ سینہ کون سی جگہ ہے، شہید کون سی جگہ ہے، اسی طرح کوہ فاران کون سی جگہ ہے۔ سینہ وہ مقام ہے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ نے وحی کا نزول فرما دیا۔ شہید وہ مقام ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پر اللہ تعالیٰ نے وحی کا نزول فرما دیا۔ فاران وہ مقام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ پہ وحی کا نزول فرما دیا۔ والتین والزیتون والطور سینین، حضرات گرامی قدر ان 3 آیات کے اندر بھی اسی بات کا ذکر کیا گیا۔ والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین، اللہ تبارک و تعالیٰ طور سینا کا ذکر کرتے ہیں جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وحی کا نزول ہوا۔ انجیر والی زمین کا، زیتون والی زمین کا ذکر کرتے ہیں جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ وحی کا نزول ہوا، اور بلدہ امین کا ذکر فرماتے ہیں جہاں پہ حضرت رسول اللہ پہ وحی کا نزول ہوا۔ جب مکہ فتح ہوا، حضرت رسول اللہ 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آئے، آپ کے دانے ہاتھ میں آتشی شریعت تھی، جہادی شریعت کو لے کے آئے۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے، حضرت رسول اللہ ایسی شریعت کو لے کے آئے، لیلھا کا نہاریھا، جس کی راتیں بھی صبح کی طرح روشن ہیں، جس میں ہر چیز کو انسانوں کی بلائی کے لیے واضح کر دیا گیا۔ مکہ کی فتح میں 10,000 صحابہ نے حصہ لیا۔ توریت تو ان کو مقدس مانتی ہے، لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والا ان کے ایمان کے اندر شک و شبے کا شکار ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ کس طرح کی بات ہے؟ اور دوسرے مقام کے اوپر بھی غور کر لیجئے۔ حضرت عیسیٰ نے انجیل یوحنا کے اندر آج بھی یہ بات موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا تھا، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک اور فارکلید عطا فرمائے گا۔ فارکلید کا مطلب کیا ہے؟ جو لوگوں کو تسلی دینے والا ہو، جو لوگوں کو بشارت دینے والا ہو، جو لوگوں کو دلاسا دینے والا ہو۔ حضرات گرامی قدر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گویا کہ اس بات کا اعلان فرما دیا، میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن میرے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور رسول بھیجے گا، جس کا ذکر اللہ نے 28ویں پارے میں یوں فرما دیا، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، سورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ حضرت رسول اللہ ایک اشرے، ایک کرن، ایک صدی، 5 صدیوں، 1000 برس کے رسول بن کے نہیں آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رہتی دنیا تک کے لیے امام کائنات بنا دیا تھا۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے بڑے بڑے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کا ہر نام اپنی حیثیت کے اندر بڑا ہی باکمال ہے۔ ایک بندہ مظلوم ہے، مجبور ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے دعا کر سکتا ہے، اللہ عزیز و ذوالانتقام تو میری مدد فرما، اللہ جبار تو میری مدد فرما، اللہ قہار تو میری مدد فرما۔ ایک بندہ بڑا ہی گناہ گار ہے، اللہ سے دعا مانگ سکتا ہے، اللہ تو بڑا ہی غفور الرحیم ہے، اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اللہ تو بڑا ہی کریم ہے، اللہ تو میری مدد فرما۔ حضرات گرامی قدر، ایک بندہ ہے جسے لوگوں کے ظلم کا سامنا ہے، لوگوں کے خوف کا سامنا ہے، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب سے بڑا پناہ دینے والا ہے، اللہ تو مجھے پناہ عطا فرما دے۔ ایک بندہ ہے جو گناہ گار ہے، پاکیزگی کا طلبگار ہے، اے قدوس تو مجھے پاک کر دے۔ حضرات گرامی قدر، ایک بندہ ہے جسے زندگی کی ضرورت ہے، حی و قیوم تو میری مدد فرما۔ اللہ کے بڑے بڑے پیارے نام ہیں، ان تمام کے تمام ناموں سے اللہ کو پکارنا چاہیے۔ وہی قابل التوب ہے، وہی شدید العقاب ہے، وہی علی کل شیء قدیر ہے، وہی رب قدیر ہے، وہی رب کریم ہے، وہی ذوالجلال والاکرام ہے۔ چنانچہ اللہ کے پیارے پیارے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارنا چاہیے۔ جس قسم کا مسئلہ ہو اس نام کو لے کے اللہ تعالیٰ کو پکاریے۔ اور اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں میں سے جو اسم اعظم، جس کے بارے میں کہا تھا سب سے بڑا نام اسم اعظم ہے، اس کے بارے میں اگر غور و خوض کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں میں سے ایک نام ہے یا الحی ہے یا القیوم ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی جملہ صفات ان 2 ناموں کے گرد گھومتی ہیں۔ الحی ہے،
وہ سمیع بھی ہے لیکن الحی بھی ہے. حضرات گرامی قدر وہ زندہ ہے، ازہد زندہ ہے، اور زندہ ہونے کے ناطے جتنی خوبصورت صفات ہیں اس کی ذات کا حصہ ہیں. حضرات گرامی قدر وہ قیوم ہے، پوری کائنات کو قائم رکھتا ہے، اور خود اس کو اپنے قیام کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، کسی مزیر کی ضرورت نہیں، کسی مشیر کی ضرورت نہیں، کسی ہیلپر کی ضرورت نہیں، کسی اسسٹنٹ کی ضرورت نہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ کو جب بڑے نام سے پکارنا ہو تو حی و قیوم کہہ کے پکارا جائے. جب بڑے نام سے پکارا جائے اللہ انسانوں کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. حضرات گرامی کا صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. حضرت رسول اللہ کو اللہ نے کہا پہ اعلان فرما دیجئے میں اپنی ذات کے لیے نفع و نقصان کا مالک نہیں مگر اتنا مالک ہوں جتنا اللہ چاہے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میرے پاس غیب ہوتا تو مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا. حضرات گرامی قدر علم غیب کا نہ ہونا در حقیقت اس بات کی طرف اشارہ ہے جب علم غیب نہیں ہوتا تو انسان جب آزمائی سے گزرتا ہے اللہ اور صلہ دیتا ہے، اللہ اور صلہ دیتا ہے. حضرات گرامی قدر علم غیب جو ہے یہ پروردگار عالم کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے. کل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی موجود ہے، جو کوئی بھی موجود ہے، کتنے بھی بلند رتبے والا کیوں نہ ہو، علم غیب اس کے پاس نہیں ہے. علم غیب فقط اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. حضرات گرامی کا اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں جا کے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو خاموش ہو کے بڑی توجہ کے ساتھ سننا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ توجہ کے ساتھ سننے والے کے اوپر رحم فرماتے ہیں. اس کے بعد سورہ انفال ہے. سورہ انفال میں اللہ نے مارکہ بدر میں اپنی خصوصی مدد کا ذکر کیا کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اہل ایمان کی مدد فرمائی، اور در حقیقت فرشتوں کے نزول کا مقصد مومنوں کے دلوں کو تقویت دینا تھا، وگرنہ مدد حقیقت میں اللہ عزیز و حکیم کے پاس ہے. حضرات گرامی کا اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ ابو جہل نے کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کے یہ دعا مانگی تھی، اے اللہ اگر محمد علیہ السلام کے پاس آنے والی چیز حق ہے فامطر علینا حجارۃ من السماء وائتنا بعذاب علیم، تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے یا ہمیں عذاب علیم دے دے. ہدایت کی دعا نہیں مانگی، عصبیت کی انتہا ہے اور ضد کی انتہا ہے. حضرات گرامی کا صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا جب مومن و مسلمان متقی بن جاتا ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سوچ سمجھ اور بصیرت والے تمام دروازے کھول دیتا ہے، اس کو حکمت عطا فرما دیتا ہے جس سے اس حکمت کے ذریعے اس میں جھوٹ سچ کی تفریق کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، حلال و حرام کا امتیاز کرنے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، دو دلائل کے درمیان سے اصلی دلیل کو پکڑنے کی اس میں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. حضرات گرامی قدر اس بات کا بھی اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا کہ کفار نے حضرت رسول اللہ کے خلاف پلاننگ کی تھی. کس چیز کی پلاننگ کی تھی؟ یا ان کو شہید کر دیا جائے، یا ان کو قید کر دیا جائے، یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام تدابیر کو خاک میں ملا کر اپنے پیغمبر کو کامیابی و کامرانی سے مکہ مکرمہ سے نکال کر مدینہ طیبہ کے اندر پہنچا دیا. حضرات گرامی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا جب اللہ کی پکار کو سنو، جب حضرت رسول اللہ کی پکار کو سنو اس کا جواب دیا کرو، اس لیے کہ اللہ رسول کی پکار تمہیں زندہ کرتی ہے. حضرات گرامی قدر آج ڈپریشن کا دور ہے، لوگ مایوس ہیں، زندگی کے طلبگار ہیں، حیات روحانی کے طلبگار ہیں، حیات نفسانی کے طلبگار ہیں. یہ حیات کہاں سے ملے گی؟ رب کعبہ کی قسم ہے یہ آب حیات اگر ملے گا یا رب کے قرآن سے ملے گا یا کالی کملی والے کے فرمان سے ملے گا، اور کہیں سے نہیں مل سکتا. اور حضرات آخری ایک دو اہم نکات جو آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کے اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں اس بات کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ جس وقت مسلمانوں کا مقابلہ لشکر کفار سے ہو تو ان کی طرف پیٹھ نہیں کرنی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، جس وقت مقابلہ لشکر کفار سے ہو پھر جم کے مقابلہ کرنا چاہیے. ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. جو لشکر کفار کے مقابلے پیٹ کر دے گا اور مقصد واپس پلٹ کے حملہ کرنا نہیں ہوگا، ایک ہے حملے کی نیت سے پیچھے ہٹنا، پھر دوبارہ حملہ کرنا،
پلٹ کر جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، اس نیت کے بغیر پشت کر کے میدان سے بھاگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقط بابی غضب من اللہ و ماواہ جہنم و بیس المصیر، اللہ اس کے اوپر جو ہے غصے ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر جو ہے ڈال دے گا اور وہ بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ لیکن حضرت رسول اللہ نے بڑی زبردست بات فرمائی، کہا میدان جنگ سے بھاگنے والا بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں آ کے الفاظ کہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہ اس کی بھی خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ حضرات گرامی کا صورت میں آخر میں جو اہم مضمون ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس مقام پہ حضرت رسول اللہ موجود ہوں اللہ وہاں پہ عذاب نہیں دیتے، اور جس قوم کے لوگ استغفار کرنے والے ہوں اللہ وہاں پر بھی عذاب کا نزول نہیں فرماتے۔ حضرت رسول اللہ آج دنیا کے اندر جلوہ گر نہیں ہیں، حضرات گرامی قدر آپ کی حیات دنیاوی جو ہے وہ حیات برزخی کے اندر تبدیل ہو چکی ہے۔ حضرات گرامی قدر اس وقت ہمارے پاس ایک ہی ہتھیار ہے، ہم بڑے ہی گناہ گار ہیں، ہم بڑے ہی خطا کار ہیں، ہم بڑے ہی سیاکار ہیں، ہم نے ہر زندگی کے لمحے لمحے کے اندر اللہ کی جو ہے نافرمانیاں کی ہیں۔ اب ایک ہی حل ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ہاں ظلم کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو اللہ غفور رحیم ہے، اللہ کی بارگاہ میں آ کے معافی مانگو اللہ ساری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ حضرات گرامی رمضان کے مہینے میں کرنے والے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے، اس کے مضامین کو اپنے دل میں جگہ دینے اور ان کے پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔